25 سال عمر تھی حضور علیہ السلام کی جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے آپ کا نکاح ہوا۔ 40 سال کی عمر میں حضور پر پہلی وحی کا نزول ہوا۔ 15 برس کا ایک عرصہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ بسر کر چکی تھی۔ تو وحی کا نزول کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ قرآن نے کہا کہ اگر یہ قرآن ہم پہاڑوں پہ نازل کرتے خشیت الہی سے وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ قرآن ہے اور یہ حضور کے قلب اطہر پہ نازل ہوا۔ اس کی کیفیات حضور نے محسوس کی تو واپس آئے تو فرمایا زملونی یا خدیجہ، مجھے چادر دو، میں سردی محسوس کر رہا ہوں۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے چادر اڑا دی۔ تو آقا کریم نے جو کیفیات گزری تھیں، جو حالات تھے، وہ اپنی زوجہ محترمہ کے سامنے رکھے کہ اس وقت میری پوزیشن، میری صورتحال یہ ہے۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اس وقت تسلی دیتے ہوئے حضور علیہ السلام کو جو جملے کہے، ان جملوں پہ غور کیجیے۔ یہ حضور کی 40 سالہ زندگی کی کہانی حضور کی زوجہ کی زبانی ہے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم آپ کا رب آپ کی عزت میں فرق نہیں آنے دے گا، آپ کو پریشان نہیں ہونے دے گا۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتی ہوں کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کا رب آپ کی عزت میں فرق آنے دے۔ کیوں؟ 5 چیزیں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے بیان کیا۔ فرمایا انک لتصل الرحم، ایک تو آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ دوسری بات ارشاد فرمائی وتحمل الکلہ، جن کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں اس کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں۔ تیسری بات وتکسب المعدوم، اور جن کا کوئی کمانے والا نہیں ہے اس کے کفیل آپ ہیں۔ وتقری الضیف، اور لوگوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ اور 5ویں چیز وتعین علی نوائب الحق، راہ حق کے اندر مصیبت زدہ لوگوں کو جو تکلیفیں پہنچتی ہیں آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں۔ تو یہ 5 وصف حضور کے گنوائے اعلان نبوت سے قبل جو حضور کی زندگی ہے۔ تو اب اس زندگی کا آپ عکس دیکھ سکتے ہیں، یہ آئینہ ہے جو سامنے رکھا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے۔ 5 چیزیں، انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ رشتہ داروں کے رویے تلخ کیوں نہ ہوں لیکن آپ کا رویہ خوبصورت ہوتا ہے۔ ابو لہب نے کیا کچھ نہیں کیا ہے، رشتے میں سکا چچا لگتا تھا، جو اذیتیں پہنچائی، جو تکلیفیں دی، تو حضور علیہ السلام میں بطور رشتہ داری اس کو کوئی ایسی بات نہیں کی۔ اس کے کفر کی وجہ سے اس کے اوپر وہ بال پڑا، وہ ایک امر آخر۔ اور پھر لوگوں کے ساتھ جو رویے، حسن سلوک میرے اور آپ کے آقا مولا نے روا رکھا۔ قریش نے جو حضور کے خاندان کے لوگ تھے کیا سلوک کیا، لیکن فتح مکہ کے بعد جب حضور پلٹ کے آئے تو آقا کریم علیہ السلام جس فاتحانہ شان سے داخل ہوئے تو ان کو یہ تھا کہ ہمیں قتل کر دیا جائے گا۔ آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے، سب کو جمع کیا، قریش جمع تھے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں، تم ہی بتاؤ۔ انہوں نے کیا جواب دیا؟ آپ کریم ہیں، کریم باپ کے بیٹے ہیں، اور ہم کریم باپ کے کریم بیٹے سے خیر کی توقع رکھتے ہیں۔ اور ان کو یہ تھا کہ بس اتنی سہولت مل جائے کہ ہمیں قتل نہ کیا جائے اور ہمیں چاہے شہر سے نکال لیا جائے، اور اس کے لیے وہ تیار تھے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا آپ کریم ہیں، کریم باپ کے بیٹے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ چلے جاؤ، آج تم سے میں وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا۔ تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، کیا یہ منظر ہونے والا تھا؟ ہم نے کیا کیا، اجریاں ڈالیں، کانٹے بچھائے، گڑھے کھودے، کوڑے پھینکے، اور کیا کچھ نہیں کیا۔ اور ان کا یہ رویہ، اللہ اکبر! تو یہ حضور علیہ السلام کی صلہ رحمی کی وہ مثال ہے کہ جو کائنات میں آپ کو کہیں اور نہیں ملے گی۔ حضور نے ہمیں صلہ رحمی کی تلقین کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو، 2 چیزیں، جو شخص یہ چاہے کہ اس کے رزق میں بھی برکت ہو، اس کی عمر میں بھی برکت ہو، وہ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرے۔ جب وہ صلہ رحمی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کی عمر میں بھی برکت کرے گا اور اس کے رزق میں بھی برکت پائے گا۔